جن لوگوں کا حدیث میں کچھ مطالعہ ہوتا ہے یہ انہی کو پتا ہوتا ہے. وہ آپ کا بڑا مطالعہ نظر آ رہا ہے. ایک دفعہ حلال ہوا پھر حرام ہوا اور غزوہ خیبر کے روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا. کیونکہ جب دوسرا اگر تصرف کرے گا رسول کے کام میں آ کر تصرف کرے گا جیسے کہ حضرت عمر نے کیا تب جا کر یہ اختلاف شدید ہو جاتا ہے. دیکھیں جو چیز کسی ایک طبقے میں اہل سنت کا طبقہ ہو یا امت کا کسی ایک طبقے میں مثلا اگر قبول عام حاصل کر لے تو اب جو صحیح روایت ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا. جس بندے کا حوالہ دیتی ہے وہ واجد صاحب کو پسند نہیں ہے تو لہٰذا اس کی بات کی علمی حیثیت نہیں ہے. مطلب جو یہ صحابہ تھے تو آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اہل تشیع ہم پہ یہ جو الزام لگاتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا یہ کہہ رہے تھے. انجینئر مرزا سے کہیں خود ہی متا کر لے بھائی. اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ یہ کام فقہ میں جائز ہے تو کہہ دو یہ تم کر لو. یعنی یہ علمی جواب ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ انسان تعصب میں اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ یہ اس کے علمی جوابات ہوتے ہیں. پتہ نہیں کتنے صحابہ مدعے کی ہلیت کے قائل تھے. وہ مدعے کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ اصول باجی صاحب ذرا نکال کے تو لے آئیے ذرا کہ آپ صحیح روایت کو چھوڑ دیں اور ضعیف کو لے لیں. خود ہی کر لیں پہلے پھر اس کے بعد دوسرے کو اہل سنت کے اوپر اعتراض کریں. ایک چیز یہ ہوتی ہے میں ایک اصول بتا دوں. اصل میں یہ جو انجینئر ہے نا یہ اصولوں سے پورا ہے بالکل. اس کو کچھ اب دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کتنے اصولوں سے بھرے ہوئے ہیں. جو صحیح روایت ہے اس میں اس کی مدعے کی ہلیت موجود ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے جو ہے نا نکاح مطلق کو حرام قرار دے دیا تھا. ہم آپ کی کتابوں سے حقائق رکھ رہے ہیں اور اسکین پیجز دکھا رہے ہیں آپ کو باقاعدہ. اپنے علماء سے جا کے اس کو ویریفائی کروا لیں. اب یہ کہہ رہے ہیں صحیح کو چھوڑ دیں گے ضعیف روایت کو لے لیں گے. پھر یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں. شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں. بھائی شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں. صحابہ کے دشمن وہ ہیں جو صحابہ جس کو حلال سمجھتے ہیں اس کو حرام کرتے ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولی عصر کے پلیٹ فارم سے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں ناظرین. مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے ایک گفتگو فرمائی ہے متعہ کے حوالے سے. وہ گفتگو سماعت فرمائیں. پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب علمی اعتبار سے کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. مجھے بڑا سن کر تعجب ہوا. مفتی صاحب کا جو ایتھیزم ہے اس کے خلاف تو ماشاءاللہ اچھا ورک ہے لیکن اس طرف جو ہے وہ جو یہ ایسے مسائل ہیں اگر آپ کا ایسے مسائل پہ دسترس نہیں ہے تو آپ جواب نہ دیں یا اس طرح کی بات نہ کریں. ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. آپ کہیں بھائی ابھی میری اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہے تحقیق نہیں ہے میں انشاءاللہ ریسرچ کروں گا پھر بتاؤں گا. لیکن ایسی کچی باتیں کرنا اور پھر دوسروں کو آ کے کہنا جی وہ تو جاہل ہے فلان ہے یہ زیب نہیں دیتا. یہ کسی علمی شخصیت کو زیب نہیں دیتا. چلیں جی سنتے ہیں مفتی صاحب کی گفتگو پھر انشاءاللہ اس پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. نکاح مطلع کے اوپر ہے اس میں بھی جب میں نے کافی ریسرچ کی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حلال ہوا پھر حرام ہوا اور غزوہ خیبر کے روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کو حرام قرار دے دیا. پہلی بات ہے ہم اس خاتون کی خدمت میں عرض کریں گے کہ غزوہ خیبر پر متعہ حرام ہونا یہ ایک افواہ ہے. ایک آپ کہہ لیں کہ ایک شائع چیز ہو گئی رائج ہو گئی جبکہ حقیقت اس میں نہیں ہے کہ خیبر کے دن متعہ حرام ہوا ہو. کیوں؟ کیونکہ خیبر میں خود ان کے علماء نے تصریحات بیان کی ہیں کہ خیبر میں متعہ کی حرمت کا کوئی محل اور مقام نہیں بنتا. کیسے کہ وہاں پر کوئی مسلمان خواتین نہیں تھیں یا کوئی اس طرح سے معاملہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ وہ کیا کرتے متعہ انجام دیتے. اس لیے جتنی بھی روایات ہیں خیبر کے دن جو پالتو گدھے کا گوشت ہے وہ حرام کیا گیا تھا. متعہ حرام نہیں ہوا تھا. اس کی میں پہلے وضاحت کر دوں ان خاتون کے لیے. اگر یہ ہمیں سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ خیبر کے دن متعہ حرام نہیں ہوا. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ ملاحظہ فرمائیں. زاد المعاد ابن قیم الجوزیہ کی کئی علماء نے تصریح کی ہے. میں ایک دو تصریحات آپ کے ساتھ یہ دیکھیں. وَلَمْ تُحَرِّمَ الْمُتْعَ یوم خیبر کہ متعہ خیبر کے دن حرام نہیں ہوا. انما کان تحریمها عام الفتح. یہ عام الفتح کہ جو کیا کہتے ہیں فتح مکہ کا سال تھا اس وقت جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. ھذا هو الصواب اور یہی بات درست ہے. یعنی یہی جو نظریہ ہے وہ درست ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ متعہ خیبر کے دن حرام ہوا یہ درست نہیں ہے. وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ حَرَّمَ يَوْمَ خیبر. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک گروہ کا یہ گمان ہے یعنی ان کا ایک ظن اور گمان ہے اہل علم میں سے ایک گروہ کا کہ متعہ حرام ہوا خیبر کے دن جبکہ اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں قصۃ خیبر لم یکن فیہا الصحابہ یتمتعون بالیہودیات. جو خیبر کا معاملہ ہے اس میں صحابہ نے یہودیات کے ساتھ تو متعہ نہیں کیا تھا. اچھا نہ ہی رسول نے ان کو اجازت دی تھی اور نہ ہی کسی ایک ولا نقلہ احد قط فی هذه الغزوہ نہ کسی نے نقل کیا کہ اس غزوے میں جو ہے یہ کام انجام پایا ہے. اچھا ولا کان للمتعہ فیہا ذکر البتہ لا فعلا ولا تحریما. اس نے خیبر کے مقام پہ متعہ کا تذکرہ نہ فعلی طور پر نہ اس کی حرمت یا کہ انجام دیا یا اس کی کسی نے حرمت بیان کی ہو ایسا اصلاً بیان ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اب یہ خود کہتے ہیں یہاں پر غزوہ فتح
जो तहरीमुल मुता व सयाती अल सवा फी फ़िक़्ह ग़ज़वतिल फ़थ। तो ये एक इश्तिबाह बयान किया जाता है कि मुतआ जो है वो खैबर में हराम हुआ, यानी इसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यानी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि मुतआ एक ऐसी चीज़ है अहले सुन्नत के यहाँ जिस में ये लोग बेचारे फंस जाती हैं। यानी ये मुतआ आखिर हराम कब हुआ? 6 बार कहते हैं जी मनसूख हुआ। यानी कितनी बार? 6 बार। ये मुलाहिज़ा फरमाएं फ़थुल बारी। अच्छा जी, वो कहते हैं, सुहेली साहब कहते हैं कि मुतआ की तहरीम के वक्त के हवाले से कि कब ये हराम हुआ इख्तलाफ पाया जाता है। कहते हैं ग़ज़वा तबूक, ठीक है, उम्रतुल क़ज़ा, मशहूर इसकी तहरीम है ग़ज़वा फ़थ में। अच्छा जी, उसके बाद यानी और दीगर अक़वाल नकल करते हैं हज्जतुल विदा के मौके पर, ग़ज़वा औतास के मौके पर, आमुल फ़थ पे जो है वो क्या हुआ? हराम हुआ। यानी फिर हज्जतुल विदा, फिर कहा कि हुनैन तक बाकी रहा, इस तरीके से। लेकिन बात कहते हैं ग़ज़वा औतास और हुनैन क्या है? एक ही चीज़ है, यानी ज़मान इनका क्योंकि ज़्यादा फासला नहीं है तो एक ही है। तो लिहाजा इसमें क्या है, इनके यहाँ बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। अलबत्ता इनके अपने ही उलमा ने जो तफसीलात बयान की हैं कि मुतआ खैबर के दिन हराम हुआ, नहीं, वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुतआ खैबर के दिन हराम नहीं हुआ। तो ये हमारी खातून का एक इश्तिबाह था कि जो दूर करना ज़रूरी था। इस पर हम पहले भी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं, हमारे चैनल पे इस हवाले से तफसीलात मौजूद हैं। आगे बढ़ें। बट इसमें जहाँ पर इशू जिस हदीस पे मुझे हुआ वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ही हमें इसमें नज़र आते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 3429, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे, वो खलीफा बने, तो वो मिंबर पे एक दिन खुतबा दे रहे थे कि वो लोग गुमराह हो चुके हैं जो मुतआ के हक़ में फतवा देते हैं कि वो हलाल है। यानी उनका इशारा अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तरफ था। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उनके साथ इस पे बहस की कि नहीं, इमामुल मुत्तकीन, यानी उनका इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था कि हम उनके ज़माने में मुतआ करते थे। तो हमें नज़र आता है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुतआ को जायज़ समझते थे, हलाल समझते थे। तो ये भी इस्लाम में मतलब मुझे ये चीज़ नज़र आई कि शायद ये दोनों चीज़ें टकरा रही हैं कि निकाह मुतआ एक जगह पे हलाल भी अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तरफ से करार दिया जा रहा है, और फिर इसी तरह एक हदीस ये भी आती है कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उन्होंने जो है ना निकाह मुतआ को हराम करार दे दिया था। तो इसको हम किस तरह से समझें? अब देखिएगा यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनका जवाब ज़रा सुनने वाला है। यानी किस कदर डॉक्टर साहब ने गैर इल्मी जवाब दिया, और फ़कत ये है कि मिर्ज़ा का नाम आने की देर होती है और डॉक्टर साहब को इस तरीके से समझें कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने जैसे पहले कहा ना एक उसूल दिया कि एक हदीस से आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती आपको। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तक मुतआ के जवाज का फतवा दिया, ये उस वक्त तक था जब तक खुद उनके इल्म में नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दे दिया था। इसमें आप इसमें 2 रिवायतें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और एक तो तबरानी की रिवायत है जिसमें खुद इब्न अब्बास ये कहते हैं कि कानतिल मुतअतु फी अव्वलिल इस्लाम, मुतआ इब्तदाई इस्लाम में जायज था, इसका मतलब अब जायज नहीं है। उसके बाद बैहक़ी में इमाम, अब देखें यानी ये एक हदीस बयान कर रहे हैं कि इब्तदाई इस्लाम में मुतआ जायज़ था, इसका मतलब अब जायज़ नहीं। इसका मतलब ये अपनी खुद से निकाल लिया। यानी हदीस में तसर्रुफ़ खुद से बैठ के तसर्रुफ़ कर देती हैं कि जी अव्वल इस्लाम में जायज़ था। मैं कहूँ मिसाल के तौर पर ये चीज़ अव्वल इस्लाम में जायज़ थी, ठीक है। अब इसमें 2 जिहतें हो सकती हैं। वो तर्ज़ तकल्लुम से पता चलता है कि तर्ज़ तकल्लुम आपको बताएगा ये तो अव्वल इस्लाम से जायज़ है, एक ये है, ये अव्वल इस्लाम में जायज़ थी फ़कत। यानी इस तरह के अल्फाज आते हैं, फिर आप जाकर वहाँ पर कोई डिसाइड कर पाते हैं कि यहाँ पर इन अल्फाज से पता चलता है या इस तर्ज़ तकल्लुम से पता चलता है कि ये बताया जा रहा है कि जी बस वो तो उस वक्त हलाल था, अब नहीं है। ये अपनी तरफ से बैठ के आप हदीस के अंदर तसर्रुफ़ करते हैं, ये इल्मी शख्सियत को ज़ेब नहीं देता। इमाम ज़ुहरी के तरीक़ से रिवायत है कि मा मात इब्न अब्बास हत्ता रजअ अन हाज़िहिल फुतिया, कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मरने से पहले, वफात से पहले, अपने इंतकाल से पहले इस फतवे से रुजू कर लिया था। यानी ये हतमी बात है, यानी हतमी बात है। आप बैठे हतमी बात बन जाती है। आप बैठे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी लगाए जाएं जनाब और लोगों को मिसगाइड करें, कितनी गलत बात है। यानी ये मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी जो लाइव प्रोग्राम करते हैं, ये उनकी इल्मी काबिलियत आपके सामने रख रहे हैं कि जो एक ऐसा मसला आज अगर आप दीगर मुफ्तियों को भी सुने, हत्ता डॉक्टर ज़ुबैर को आप सुने, वो भी इसने आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया। वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ ये इख्तलाफी है। यानी बाज़ कायल थे, बाज़ कायल नहीं थे।
اب یہ اختلاف کیوں ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ رسول سے حرمت اس کی نہیں ملتی، اختلاف اس وجہ سے ہے۔ ان کے ہاں نماز میں اختلاف کیوں ہیں، شدید اختلاف کیوں ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ انہوں نے رسول کی نماز ضائع کر دی گئی۔ اسی طرح متعہ میں اس قدر اختلاف، کیونکہ صحابہ میں اختلاف ان کے ہاں پہنچ گیا۔ اختلاف کس وجہ سے تھا؟ یہ اختلاف اس وجہ سے، ایک دیکھیں نا، ایک دفعہ روات کا اختلاف ہے، ایک دفعہ ہے کہ ان افراد کا اختلاف کہ جو رسول کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے۔ بڑا زمین آسمان کا فرق کرتا ہے یہاں پر۔ اب وہ افراد کے جو رسول کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ اس قدر شدید اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، اب سب تو نہیں ہو سکتے کہ حضرت ابن عباس بھی کہیں کہ رسول کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے متع کو حلال قرار دیا، آپ کہیں کہ جناب جو حرمت کے قائل ہیں وہ بھی یہی مانتے تھے کہ رسول ایک چیز کو حلال اور حرام دونوں کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی طائفہ حق پر ہوگا۔ اب چونکہ جب دوسرا اگر تصرف کرے گا، رسول کے کام میں آ کر تصرف کرے گا جیسے کہ حضرت عمر نے کیا، تب جا کر یہ اختلاف شدید ہو جاتا ہے، یعنی یہ اصل اختلاف کی وجہ ہے۔ اب مفتی صاحب نے کہا کہ جی یہ تو پکا حرام ہو گیا، یہ تو جناب انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے رجوع کر لیا تھا۔ آگے سنیں کیا کہتے ہیں کہ وہ رجوع، آگے وہ خاتون اچھا سا جواب دیتی ہے، اور جس بندے کا حوالہ دیتی ہے وہ واجد صاحب کو پسند نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بات کی علمی حیثیت نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کر کے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہی صرف بیہقی میں نہیں ہے، ابو عوانہ نے بھی اپنی صحیح میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اگر آپ نے متع کے اوپر تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، تو ریسرچ میں یہ بات بھی تو آئی ہوگی نا کہ ابن عباس نے رجوع کیا تھا، وہ سامنے آیا آپ کے؟ جی وہ سامنے آیا تھا، بٹ وہ انجینئر محمد علی مرزا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو روایت ہے مسند ابی عوانہ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، مطلب صحیح نہیں ہے، کہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے شیعہ جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں اہل سنت کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ان کو حکمت کے لیے دعا بھی کی تھی، وہ اتنے مطلب جیے صحابہ تھے، تو آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اہل تشیع ہم پہ یہ جو الزام لگاتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا یہ کہہ رہے تھے۔ انجینئر مرزا سے کیا خود ہی متع کر لیں بھائی۔ ہاں اب یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز فقہ میں حلال ہے، اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ جی یہ کام فقہ میں جائز ہے تو کہہ جاؤ یہ تم کر لو، یعنی یہ علمی جواب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان تعصب میں اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ یہ اس کے علمی جوابات ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اتنی حرکتیں کرنی ہیں خود ہی کر لیں پہلے، پھر اس کے بعد دوسرے کو اوپر اہل سنت کے اوپر اعتراض کریں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے، میں ایک اصول بتا دوں، اصل میں یہ جو انجینئر ہے نا یہ اصولوں سے کورا ہے بالکل، اس کو کچھ اب دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کتنے اصولوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں مفتی صاحب، دیکھیے گا کیا بیان کرتے ہیں۔ نہیں پتا، کچھ بھی تو نہیں پتا۔ دیکھیں جو چیز کسی ایک طبقے میں، اہل سنت کا طبقہ ہو یا امت کا، کسی ایک طبقے میں مثلا اگر قبول عام حاصل کر لے، تو اب جو ضعیف روایت ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ پوری امت جائے بھاڑ میں، ہم تو اس روایت کی بنیاد پر چونکہ روایت ضعیف ہے لہٰذا یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ یہ اصول ہے باقاعدہ اصول حدیث کا، کہ اور اس کو یہ ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا، کہ ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا، چونکہ آپ یہ اپنی طرف سے بیٹھ کے گھڑ رہے ہیں کہ بھائی ضعیف حدیث جو ہے وہ حلال و حرام میں کہاں قابل استدلال ہے۔ تاریخی جو معاملات ہیں ان میں پھر بھی تسامح کیا جا سکتا ہے، حلال اور حرام میں تو شدت پائی جاتی ہے، جیسا کہ محمد ابن اسحاق کا معاملہ ہے، جیسا کہ واقدی کے معاملے میں یہ بات کی جاتی ہے، یا مغازی کے جو کیا کہتے ہیں روایات ہیں ان کے حوالے سے بس دیکھتے ہیں کہ راوی متہم بالکذب نہ ہو، قذاب راوی نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اس میں تسامح کیا جا سکتا ہے۔ حلال اور حرام میں کہاں تسامح کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں کہ جی ابن عباس کی ضعیف، بھئی ایک شخص کا جو صحیح روایت ہے اس میں اس کی متع کی حلیت موجود ہے۔ اب یعنی یہ ان کا اصول چیک کریں واجد صاحب کا کہ ابن عباس کی جو صحیح روایات ہیں ان میں وہ متع کی حلیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف ان کی جو رجوع کی روایتیں وہ ضعیف ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں صحیح کو چھوڑ دیں گے، ضعیف روایت کو لے لیں گے۔ یہ اصول واجد صاحب ذرا نکال کے تو لے آئیے ذرا کہ آپ صحیح روایت کو چھوڑ دیں اور ضعیف کو لے لیں۔ آپ کے محدثین سے تو یہ اصول ثابت نہ ہو پایا۔ میں دکھاؤں گا کہ سب نے لکھا کہ ابن عباس اور پتہ نہیں کتنے صحابہ متع کی حلیت کے قائل تھے، وہ متع کو جائز سمجھتے تھے۔ اب آپ متع کو زنا بولتے ہیں، اہل سنت ظاہری بات ہے تعصب جب آ جائے تو بھائی یہ آپ زنا بولیں گے، اس کو جو کچھ بولیں گے نیچے کمنٹس کریں گے جی اپنی بہن دے دو فلاں دے دو، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اس میں رسول کی ایک حلال کردہ چیز کو حرام کہہ کر اس کے اوپر قدغن لگانا اور اس کے اوپر تان کرنا، اس کا آپ کو ثواب مل رہا ہوگا جناب۔ ہمارا اس میں کچھ بگڑ رہا نہیں بگڑ رہا، ہم آپ کی کتابوں سے حقائق رکھ رہے ہیں اور اسکین پیجز دکھا رہے ہیں آپ کو باقاعدہ، اپنے علماء سے جا کے اس کو ویریفائی کروا لیں۔ اس کے بعد آپ
کوئی جاہل آ کر، یعنی یہ کتنی بڑی جہالت ہوگی کسی شخص کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایک چیز کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ اس جائز چیز کا مذاق اڑاتے ہیں آ کر، پھر یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ بھائی شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں؟ صحابہ کے دشمن تو وہ ہیں کہ جو صحابہ جس چیز کو حلال سمجھتے ہیں اس پر آ کر تان کرتے ہیں۔ آگے سنیں۔ جن لوگوں کا حدیث میں کچھ مطالعہ ہوتا ہے یہ انہی کو پتا ہوتا ہے، وہ آپ کا بڑا مطالعہ ہے، نظر آ رہا ہے واجد صاحب، بہت مطالعہ آپ کا، بہت کثیر مطالعہ ہے کہ انجینئر بالکل کورا ہے، اس لیے اس کو نہیں پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ ان کی گفتگو سن لی اور اس بہن نے بھی بتایا کہ نہیں جناب ابن عباس کی جو آپ رجوع والی روایت بیان کر رہے ہیں ضعیف ہے، کہتے ہیں چلے ہم اس کو ضعیف مان بھی لیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان کے علماء کی زبانی رکھتا ہوں، یہ ان کو تو پتہ چل گیا بھائی، ان کو نہیں پتہ چل سکا، مزے کی بات یہ ہے۔ اچھا اب یہ انہوں نے ابو عوانہ کی میں پہلے روایت رکھ دوں، یہ صحیح المسند صحیح کیا کہتے ہیں جی، ہاں ابی عوانہ، ہاں جی وہی ہے، المسند الصحیح المخرج علی صحیح مسلم لابی عوانہ یعقوب بن اسحاق۔ یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ قال یونس، ابن شہاب زہری کی بات کر رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ما مات ابن عباس حتی رجع عن هذه الفتیا، ٹھیک ہے، یہ معلق، اس کو معلق بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے گا اس کی تضعیف کس نے کی؟ حافظ نے فتح الباری میں، البانی نے ارواء الغلیل میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے متعہ کے حوالے سے 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ الاول الاباحۃ مطلقاً، یعنی وہ مطلقاً اباحہ کے قائل تھے، کوئی اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں سمجھتے تھے۔ الثانی الاباحہ عند الضرورہ، وہ کہتے تھے جہاں احتیاج ہو وہاں پر یہ مباح ہے۔ التحریم مطلقاً وہذا ممن لم يثبت عنہ صراحہ، اور یہ ان سے صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے تحریم والا، بخلاف القولین الاولین فہما ثابتان عنہ واللہ اعلم، کہ مطلقاً اباحہ کے قائل تھے، ضرورتاً اس کو مباح سمجھتے تھے، اس کو جائز اور حلال سمجھتے تھے، یہ دونوں تو ثابت ہیں، لیکن تحریم کے قائل ہوں مطلقاً یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں روایت جو ہے وہ اس کی میں آپ کی تضعیف رکھوں کیسے وہ ضعیف ہے۔ یہ مستخرج ابی عوانہ ہے، ما مات ابن عباس حتی رجع عن هذه الفتیا۔ یہاں پر یہ سلسلہ سند میں 3 راوی نہیں ہیں، عبداللہ بن وہاب، احمد بن عبد الرحمن، یعقوب بن اسحاق، ٹھیک ہے، یہ الربیع بن صبرہ، محمد بن شہاب، یونس بن یزید، 3 راویوں کا وہاں پہ تذکرہ ہے۔ یہ 3 راوی نہیں ہیں، یعنی معلق روایت ہے۔ پھر اس اسناد ضعیف ہے، کس وجہ سے؟ اس میں احمد بن عبد الرحمن القرشی ہے، وہ ضعیف الحدیث ہے، تو یہ 3 راوی سند میں نہیں ہیں، اور اس لیے اس روایت کو اس نے معلقاً بیان کیا ہے۔ البتہ جو 3 راوی وہ یہ ہیں، اور سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہ ابو عوانہ کی وہ ہو گئی۔ اس کے بعد تحفۃ المحتاج بشرح المحتاج، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حکایت الرجوع، کس کی؟ ابن عباس کی جو حکایت الرجوع ہے، عبارت النہایہ وما حکی عنہ من الرجوع عن ذلک لم یثبت، کہ وہ ثابت نہیں ہے، کہ اس کا رجوع اگر ہوا ہے تو وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابن عباس کے رجوع کا ثابت ہونا یہی ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان کے اپنے علماء کیا بیان کرتے ہیں۔ ملا علی قاری مرقات المفاتی، یہ ان کو نہیں پتہ تھا اصول، واجد صاحب نے بیٹھے بیٹھے اصول بنا لیا، ظاہری بات ہے ان کے مذہب میں کچھ بھی بن سکتا ہے سر۔ فقط ثبت انہ مستمر القول علی جوازہا ولم یرجع، وہ کہتے ہیں ثابت یہ ہے کہ وہ اپنے اسی جواز والے قول پر باقی رہے اور انہوں نے رجوع نہیں کیا، یہ چیز ثابت ہے، ملا علی قاری بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف کو لیا جائے گا، فلاں کو لیا، بیٹھے اصول بنا لو سر، بیٹھے بیٹھے آپ کے خالہ جی کا گھر ہے۔ فتاوی قاضی خان فی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ نعمان، یہاں پر دیکھیے ابو یوسف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یجوز ذلک ولا ینعقد النکاح بلفظ المتعہ وہی باطل عندنا، یہ ہمارے نزدیک باطل ہے، خلافاً لابن عباس و مالک۔ اچھا یہ پھر مالک کا آگے حوالہ بھی دے رہے تھے نا، کہتے ہیں امام مالک یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا امام مالک نے اگر یہ سمجھا ہوتا تو وہ اس کی اہلیت کے قائل ہوتے، ذرا ہم ان کو سن لیں ایک دفعہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ مسئلہ ہے جس پہ مجھے کوسچن ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ اصول امام مالک کا ہے، امام مالک نے دیا یہ اصول۔ ہاں امام مالک نے اصول دیا ہے، اور امام مالک متع کی اہلیت کے قائل تھے، تو مزے نہیں ہو گئے۔ یہ دیکھیں جی، خلاف ابن عباس و مالک، کون؟ آپ کے اپنے علماء بیان کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، لوگوں کو بتا دیں ہمارے علماء جھوٹے بھی ہیں۔ تو لہٰذا پھر آ جائیں ابن عبد البر التمہید، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اما الصحابہ فإنهم اختلفوا فی نکاح المتعہ، صحابہ کا متعہ کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ فذهب ابن عباس الی اجازتها و تحلیلها،
وہ کہتے ہیں ابن عباس جو ہیں وہ اس کے جائز ہونے اور اس کے حلال ہونے کی طرف جاتے ہیں. لا خلاف عنہ فی ذلک, کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ اس کو حلال اور جائز سمجھتے تھے. وعلیہ اکثر الصحابہ, اور اکثر صحابہ بھی کیا ہے اس حوالے سے, منہم ان میں سعید بن جبیر ہے, طاؤس ہے, اور جن کی تحلیل مرفی ہے وہ ابو سعید الخدری اور جابر بن عبداللہ انصاری, یہ بھی جائز اور حلال سمجھتے تھے. اور بتائیں, یعنی آپ کے یہ سارے صحابہ متعہ کو حلال اور جائز سمجھتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی. ہم اس کے اوپر پہلے بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ متعہ کے کون کون سے ان کے صحابہ تابعین جواز کے قائل تھے. تو لہٰذا یہ جو مفتی صاحب, اپنے مفتی واجد صاحب نے گفتگو کی ہے, کہا کہ جی وہ مرزا اصولوں سے کورا ہے, اصول حدیث سے کورا ہے, یہ تو ناظرین پتہ چل گیا کہ مرزا کورا ہے یا موصوف کورے ہیں. ہمارے نزدیک تو اب اس مسئلے میں مفتی صاحب تو واقعی کورے ہیں, مرزا اوورال کورا ہے. ٹھیک ہے, ہم مرزا یہ نہیں کہتے مرزا پڑھا لکھا, مرزا اوورال کورا ہے, لیکن مفتی صاحب آپ اس مسئلے میں کورے پائے گئے ہیں. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں رجوع کریں اور اس مسئلے میں علمی گفتگو کیجئے تاکہ لوگوں کو آپ مس گائیڈ نہ کر سکیں. اسی پہ اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.